الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وأحيلت لي الغنائم وجعلت الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. رواه الترمذي. وعن أبي نعيم المسعودي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. رواه الترمذي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سے 3 حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوعات سے ہٹ کر اس جمعے کو ایمرجنسی کے طور پر ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اسی ہفتے میں گزشتہ چند دنوں پہلے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ صادر کیا جو شریعت کے روح سے ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس لیے عام سادے الفاظ میں ختم نبوت کا مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح یہ عقیدہ ہمارے لیے فرض ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کو وحدہ لا شریک لہ ماننا یہ فرض ہے، جس طرح یہ عقیدہ فرض ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور حساب کتاب دینا ہے، جنت اور جہنم ہے، جس طرح یہ عقیدہ فرض ہے اسی طرح یہ عقیدہ بھی فرض ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس طرح یہ عقیدہ فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر ماننا، رسول ماننا، اس طرح یہ عقیدہ بھی فرض ہے کہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا اور آپ علیہ السلام کو آخری رسول ماننا۔ نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ علیہ السلام پر ختم کیا گیا۔ ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنا تھا اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور آخر میں آپ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر کے یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا اس پر مہر لگا دیا گیا۔ نہ ان نبوت کے سلسلے سے کسی ایک پیغمبر کو نکال سکتے ہیں، نہ کسی اور کو جو اس میں داخل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک پیغمبر کو نکالنا اس نبوت کے سلسلے میں کفر ہے تو کسی اور جھوٹے پیغمبر کو آپ علیہ السلام کے بعد داخل کرنا یہ بھی کفر ہے۔ مقام نبوت اس کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جتنا روحانی اور مادی اور اعتقادی اور دینی نعمتوں سے نوازنا تھا اللہ رب العزت نے وہ نوازا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی شکل میں آپ علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی اور آپ علیہ السلام کو دنیاوی اخروی نعمتوں اور برکات سے مالا مال کیا اور آپ کو نوازا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر اس نعمت کی تکمیل کر دیا
اور یہ نعمت کی تکمیل آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہوا، لہذا اس میں کمی پیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک دودھ کا پیالہ وہ چلکتا ہو اور اس میں آپ مزید دودھ ڈالو گے تو وہ دودھ گرے گا اور نقصان ہوگا، اسی طرح یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے آپ علیہ السلام پر ختم کیا گیا، اس میں اب اور گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو روحانی اور مادی، ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور نعمتوں کا آپ علیہ السلام پر انتہا کیا گیا آپ کی ذات بابرکات پر۔ چنانچہ نہ آپ سے پہلے کوئی اس طرح پیغمبر آیا نہ آپ کے بعد آئے گا۔ مدت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، زمانہ گزر گیا اور وما اتینا بمثلہ، زمانہ آپ جیسے پیغمبر نہیں لے کر آئے۔ جب آپ علیہ السلام آئے دنیا میں تشریف لائے، فعجزنا عن نظرائہ، آپ کے مثل لانے سے عاجز ہو گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی مثال آپ کے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے متعلق جو نبی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں جو جھوٹے دعوے دار آئے اس کا کچھ جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس آخری دور میں جو جھوٹے دعوے دار اور نبوت کے دعوے دار کذاب آئے اس کے متعلق واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں 4 جھوٹے دعوے دار آئے تھے۔ ان میں سب سے پہلے اسود عنسی کا ذکر آتے، بخاری جلد ثانی میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا نام ابہلہ تھا، یمن کے اندر یہ موجود تھا، اور آپ علیہ السلام نے یمن کا جو گورنر تھا وہ آپ علیہ السلام گورنر مقرر کیا تھا۔ اس نے چنانچہ سب سے پہلے گورنر جو یمن کا گورنر تھا، فارسی گورنر تھا، اس کے خلاف لوگوں کو اکسایا اور ابھارا، اور وہاں پر ان کو معزول کیا اور بغاوت کیا۔ پھر اس نے نجران پر حملہ کیا اور نجران کو اپنے قبضے میں لیا۔ 35 دنوں کے اندر اس نے ایک فتنہ برپا کیا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور باقی گورنروں کی طرف خط لکھا اور کہنے لگا ایھا المتمردون، اے سرکشو، آپ نے ہم سے جو زمین چھینی ہے ہم آپ سے اس زمین کو دوبارہ چھینیں گے۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام گورنروں کے نام خط جاری کرتے ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، خفیہ طور پر ہو یا اعلانیہ طور پر ہو، اس فتنے کو سرکوبی کرو اور اس میں اپنا کردار ادا کرو۔ چنانچہ جو گورنر تھا اس کی بیوی پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو اپنے نکاح میں لایا تھا، اور یہ اندر سے مسلمان تھی، اور اس کا جو بھائی تھا فیروز، اس نے ان کا قرب حاصل کیا، اور فارسی جو لوگ تقریباً ان کے آس پاس رہے اور بظاہر ان کو اپنے آپ کو ان کا شمار کیا، لیکن وہ مسلمان تھے حقیقی طور پر، اور ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد انہوں نے چنانچہ فیروز نے گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوا اور اس کو جو ہے ذبح کیا۔ یہ سو رہا تھا، باہر پیرادار نے آواز دی کہ یہ آواز کیسے آ رہی ہے، تو اس نے اندر سے جواب دیا انہ نبی یوحی الیہ، یہ تو پیغمبر ہے، اس پر وحی آ رہی ہے، اور اس کے ذبح ہونے کی آوازیں تھی۔ تو اس کی بہن نے اس کے ساتھ کردار ادا کیا۔ نبی علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں وحی آئی، جبرائیل امین آئے اس رات کو اور فرمایا کہ اس جھوٹے نبی کا کام ختم ہو گیا، اور فیروز نے اس کا کام ختم کیا۔ آپ علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے فیروز فیروز فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا، اور سر کو اٹھا کر فیروز نے صبح کی جو ہے نا وہ میدان پر پھینک دیا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانہ ابہلہ کذاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے اور یہ ابہلہ جھوٹا کذاب تھا۔ دوسرے نمبر پر طلیحہ اسدی، اس کا بھی بخاری میں ذکر ہے، مختصر سے بخاری میں ذکر آیا ہے۔ یہ قبیلہ بنو اسد سے اس کا تعلق تھا۔ یہ سن 9 ہجری کو آ کر مسلمان ہونے کو ظاہر کیا اپنے آپ کو، اور پھر جا کر اپنے قبیلے میں مرتد ہوا اور نبوت کو جھوٹا دعویٰ کیا۔ ابتدا میں اس نے اپنے ساتھ 7,000 یا 10,000 آدمی کو اپنے ساتھ ملا لیا، پھر بعد میں جو مرتد قسم کے لوگ تھے، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ غطفان، قبیلہ غوث اور مختلف قبیلے کے جو مرتد لوگ تھے مرتدین، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں
اس نے دعویٰ کیا، آپ علیہ السلام نے حضرت اکرمہ کو ان کو طرف بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے عقیدے نے مضبوطی پکڑی۔ پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، اور پھر وہ خالد بن ولید کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ 10,000 تقریباً افراد ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو شکست دیتے ہیں، اور طلحہ کے بھائی کو قتل کیا جاتا ہے، اور طلحہ بھاگ جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک عورت نبوت کا جھوٹے دعویٰ دار ہوتی، اس کا نام سجاح، عراق کے اندر رہ رہی تھی، یہ عیسائی تھی، اور اس نے آ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور راستے میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے، جہاں پر کمزور مسلمان ان کو ملتے ان کو شہید کرتے۔ پھر انہوں نے غیر مسلموں سے بھی لڑائی کیا، اور ایک علاقے میں غیر مسلموں سے ان کو شکست ہوا۔ پھر اس نے یمامہ کی طرف رخ کیا، اور یمامہ میں مسیلمہ کذاب تھا، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ اس نے صلح کیا۔ ایک محاذ کھلی ہوئی تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کا تابعداری نہ کروں اس جھوٹے سجاح کی، تو پھر اس کے ساتھ بھی لڑائی کرنا پڑے گی، نیا محاذ کھلے گا۔ چنانچہ اس نے اس کے تابع ہو گیا، اور اس کو کچھ ٹیکس دینا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ اس کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس طرح یہ جھوٹی نبی، یہ بھی جو ہے نا اس کی سرکوبی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دعوے دار نبوت کے نہ نکلیں گے، اس میں 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ چوتھے نمبر پر مسیلمہ کذاب آیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ قبیلہ بنو حنفیہ سے اس کا تعلق تھا۔ یہ 9 ہجری میں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہوا تھا، اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کیا تھا، اور پھر جا کر اس نے اپنے قبیلے میں مرتد ہو کر پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی طرف خط بھیجا، اور اس نے کہا، خط میں لکھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، اور یہ جو زمین ہے یہ آدھی زمین مجھے دو گے اور آدھی تمہاری ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسیلمۃ الکذاب سلام علی من اتبع الہدی فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین، کہ سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کو اپنایا، اور یہ زمین، روئی زمین یہ اللہ کی ہے، اللہ پاک جس کو چاہے وارث بنائے، اور انجام کار خیر جو ہے نا وہ متقین کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی ایک لشکر تیار کیا مسلمانوں کے خلاف، اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ابتدا میں اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، پھر یہ فتنہ عام ہوتے ہوتے اس کے ساتھ 40,000 افراد جو ہے نا مل گئے تھے۔ اس کی سرکوبی کے لیے آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، چونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فتنہ ختم نہیں ہوا تھا، اس نے سر اٹھایا تھا۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو جھوٹے دعوے دار نبوت کے ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس سے پہلے اور صحابی کو بھیجا، لیکن انہوں نے ظاہری طور پر شکست کھائی، وہ پیچھے آ گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، ان کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ ابتداً ان کو تھوڑی شکست ہوئی، پیچھے ہٹے، پھر حملہ کیا، پھر پیچھے ہٹے، پھر حملہ کیا۔ محمدی کچار نے جا کر ان کے گھونسلوں پر حملہ کیا، اور 10,000 کا لشکر لے کر مقام اقربا پر ان پر حملہ کیا، اور اپنے پیروں کو سروں پر اٹھا کے بھاگ رہے تھے، اور وہ قلعوں میں بند ہو گئے، اور مسلمان باہر تھے اور وہ قلعے میں بند تھے۔ اب کوئی ترکیب ایسی نہیں تھی کہ ان کے قلعوں کے اندر جائے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے منجنیق بنایا جائے، اور میں تاکہ مجھے اس کے قلعوں میں گرا دیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ منجنیق کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا، اس صحابی کو منجنیق میں بنایا گیا، منجنیق میں رکھا گیا، اور اس کے قلعے کے اندر پھینک دیا گیا، جیسے کہ پتھر کو پھینکا جاتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کو 80 زخم آئے تھے۔ چنانچہ اس نے قلعے کا دروازہ کھولا، اور یہ صحابہ یہ اندر گئے، اور ایک گمسان کی لڑائی ہوئی، اور اس میدان کو حدیقۃ الموت کا جو ہے نا باغ کہا جاتا ہے، حدیقۃ الموت کا باغ اس کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ 20,000 کفار مرتدین جہنم رسید ہوئے، اور اس طرح یہ فتنہ مسیلمہ کذاب کا ختم ہوا۔ اس کے
بعد درمیان میں بہت سارے جھوٹے کذاب آتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ آخری دور میں ایک جھوٹا کذاب مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی، جو 1839 میں گورداسپور علاقہ اور ضلع قادیان ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، اور 1908 میں لاہور کے اندر ایک لیٹرین میں جہنم رسید ہوا تھا، یہ مردار ہوا تھا، اور ان کے جو مریدین ہیں انہوں نے خصوصی ٹرین پکڑ کے اس کو قادیان میں لے گئے تھے اور وہاں پر ان کو دفنایا۔ وہاں کے اس وقت کے بزرگ اور صوفیاء نے ان کو خواب میں دیکھا کہ کتے کی شکل میں اس کے اوپر آگ قبر کے اندر ہے اور آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ اس ملعون نے 1880 میں سب سے پہلے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کشمیر کے اندر ان کا قبر ہے۔ اس نے شروع میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا واضح طور پر، اس نے نبوت کا جو دعویٰ کیا وہ 1900 سے لے کر 1908 کے درمیان کیا، اور 1900 جب شروع ہوا تو اس نے سب سے پہلے ضلع بزوری ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ضلع بزوری پیغمبر ہوں، اور آخر کار اس نے پیغمبر اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے اس کتاب۔ تو کیوں آیا؟ تیری کیا ضرورت تھی؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی سے، اور اس پوچھنے میں جانب حق پر ہے کہ تیرے آنے سے پہلے شریعت مطہرہ موجود تھی، مسجد آباد تھی، عبادت گاہ آباد تھی، خانہ کعبہ موجود تھا، نمازیں ہو رہی تھی، زکوٰۃ ادا ہو رہا تھا، حج ہو رہا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہو رہا تھا، حدود اور قصاص قائم تھے، شریعت قائم تھا، اعتقادیات موجود تھے، اخلاقیات موجود تھے، اور تیرے آنے کے بعد بھی موجود ہے۔ تو پھر کیوں آیا؟ کیا تو نے کوئی نئی شریعت لایا؟ تو نے کوئی نئی زکوٰۃ لایا، زکوٰۃ کے احکامات بتایا، نئی نماز کے بارے میں بتایا، نئے روزے کے بارے میں بتایا، نئے حج کے بارے میں بتایا، کوئی نئی حدود و قصاص تم نے بتایا، تم نے کوئی نئے جنت جہنم کے بارے میں کوئی تصور پیش کیا؟ آخر تو کیوں آیا اور کیا لایا؟ تم کون سی بیماری کے دوا ہو؟ صرف اس لیے آیا کہ مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرے اور جہاد کا انکار کرے اور انگریزوں کو خوش کرے اور پیسے کمائے؟ مقصد صرف دنیا کا پیسہ کمانا تھا اور مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرنا تھا اور جہاد کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو، یہ ان کے جو خلیفے ہیں، آج کل اس کے خلیفہ مسرور جو کہ مفرور ہے، وہ لوگوں کو اور سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پہلے بتاتے ہیں کہ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی تو خود جو ہے نا اس کے خلاف تھے، اور جب اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے پھر اس کو اب پیری مریدی میں لے آتے، پھر ایک اس کو فارم دے دیتے کہ پر کرو، اور اس کو پر کرنے کے بعد اس کو کہتے کہ اب تو جو ہے نا اب اس کی نبوت کا یقین کرو، پھر اس کو اس پٹی ملاتے اور عورتوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اور عہدوں کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرتے۔ ابتداء وہ اس کو اس طرح نہیں کہتے۔ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن سن 1880 سے لے کر 1900 تک نہیں کیا تھا۔ 1900 کے بعد اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے ان کی کتابوں سے چند اقتباسات جو نے لیے ہیں آپ کے سامنے اس لیے لکھا ہوں، میں لایا ہوں کہ خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد کہ انسان ایک جملے میں بھی غلطی کر لے، ایسے نہ ہو کہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے لکھ کر لایا ہے۔ اس نے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، منم مسیح زماں منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد، میں کبھی موسیٰ، میں کبھی عیسیٰ، میں کبھی ادریس ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسل ہے میری بے شمار۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی
اس کے کتاب اشتہار ایک غلطی، اس کا ازالہ، صفحہ نمبر 260 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لکھتا ہے میں رسول بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں، اسی صفحے کے اوپر نعوذ باللہ لکھتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دافع البلاء صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے، اور تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68 پر لکھا ہوا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام بھی نبی رکھا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم رسول ہے اور نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 241 پر لکھتا ہے کہ یہ عاجز، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عاجز، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ عاجز اسرائیل یوسف سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی کتاب حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 270 کے اوپر لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک اس بات کو، کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر شان دکھلائے کہ اگر وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائے تو ان کی بھی اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صفحہ 74 پر 76 پر براہین تتمہ حصہ نمبر 5 میں لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک لکھتا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو اس کی عبارت، اس کے علاوہ یہ تو مشترک خروار از نمونہ کے طور پر، ورنہ عبارات بے سیار ہے، یہ تو چند نمونے میں نے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بہت سارے عبارات ہیں اس کے جس میں یہ واضح طور پر نبوت کا اعلان کرتا ہے اور مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی آیات تو بے شمار ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دار بیتا فاتمها الا لبنا، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دیا، اور فجئت انا فتلک اللبنا فاتمها، میں آیا اور میں نے اس کو مکمل کیا اور میں ہی وہ اینٹ تھا۔ نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں 30 دجال کذاب نکلیں گے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مر گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے حجۃ الوداع کے موقع پر سنا، آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگا، الا فصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ انفسکم وادخلوا الجنۃ بربکم، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور واطیعوا ولاۃ امرکم، اپنے امراء کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو میں آخری پیغمبر ہوں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ آپ علیہ السلام، قرآن کی آیات بھی بے شمار ہے۔ ہاں سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی من بعد اسم مبشرا برسول یاتی من بعد اسم احمد، میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا احمد انا محمود انا حامد انا محمد، آپ علیہ السلام کے ناموں میں محمود، حامد، محمد اور احمد ہے۔ قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں اور آپ پر جو کتابیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس سے یہ کو معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو پیغمبر آئے گا یا آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہوگی،
نہیں، آپ پر اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں من بعد، آپ کے بعد، حالانکہ کبھی بھی اللہ پاک نے کسی جگہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ما كان ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ نبوت کا سلسلہ، یہ مہر نبوت آپ پر لگا دیے گئے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، قیامت ہی ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ آپ کے بعد جو لوگ ہیں ان کو ہم خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ اگر آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو پھر خلافت کا ذکر نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ، کسی نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ لہذا آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى آخر الآية۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں لمبی آیت ہے، اس میں گزشتہ انبیاء کے صفات بیان کیے اور وہ اعلیٰ درجات پر فائز تھے۔ اور اس کو دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی یہ خود لکھتے ہیں کہ وہ طالب علمی کے دور میں جب پڑھتا تھا تو یہ مرغہ بنتا تھا اور اس کو لڑکیاں پسند تھی کہ ان کی چھاپیاں کرتے تھے، یہ شکل سے بھی بدصورت تھا، جیسے مسلمہ کذاب جیسی شکل سے بدصورت تھا تو یہ مسلمہ یہ پنجاب یہ بھی شکل سے بدصورت تھا، یہ شکل سے بھی بدصورت تھا۔ اور یہ عجیب و غریب پہلے لوگوں کو علماء سے بزن کرتا تھا، پھر علماء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں گالیاں بکتا تھا، پھر انبیاء کے بارے میں گالیاں بکتا تھا اور عجیب و غریب باتیں کرتا تھا کہ وہ نہ کچھ خود اس کو سمجھ آتا ہے نہ کسی عام انسان کو سمجھ آتا ہے۔ اور پھر اس نے آخر میں جا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج ہمارا چیف جسٹس ان قادیانی کو خوش کرنے کے لیے ایک فیصلہ کرتا ہے، ان کو آزادی رائے کے آڑ میں آ کر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے دین اور اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے، پرچار کر سکتے۔ پہلے اپنی حیثیت تو واضح کرو، قادیانیوں تم کون ہو؟ اگر تم کہتے ہو مسلمان ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے دلیل مانگے کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے کہ تم پیغمبر ہو تو وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کوئی یہ بات کرتے تو وہ بکواس کرتا ہے، ہم اس سے دلیل بھی نہیں مانگتے۔ اگر تم کہتے ہو غیر مسلم ہے تو پھر اقلیتوں میں آ جاؤ۔ غیر مسلموں کے لیے حکم ہے کہ عیسائی اپنے دین کی پرچار کرے، تبلیغ کرے، لیکن اپنے گرجا گھر کے اندر تعلیم دے لوگوں کو۔ ہندوؤں کو بھی اجازت ہے اپنی چار دیواری میں جہاں ان کی عبادت خانے ہیں وہاں پر تبلیغ کرے، تمہیں کیسے کل عام اجازت ملے گی؟ اور قاضی صاحب آپ نے جو قرآن کی آیات کی تعویلات کی یہ تو قرآن کے اندر تحریف ہے، تم تو تحریف کا ایک راستہ آزاد کر رہے ہو۔ یہ جو قرآن کی تقسیم کر رہے قرآن کے اندر تحریفات کی ہے کہ یہ دفعات بھی نہ لگے، یہ دفعات بھی نہ لگے، یہ دفعات بھی نہ لگے، قرآن تو بھرا ہوا ہے اس سے، کون سی آیات کی تم تحریف کرو گی؟ تحریف کرنے کے بعد یہ قرآن پاک کی جو تقسیم کرتے اور سادے مسلمانوں کو اس میں گمراہ کرتے اور اس کی آپ اجازت دیکھتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری کرسی نہیں ہوگی اور تم اپنی کرسی کے بارے میں کہو گے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے ہلاک کیا، میری کرسی نے مجھے برباد کیا۔ تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے قاضی صاحب جس وقت آپ ذلیل و خوار ہو رہے تھے، اللہ پاک نے تمہیں عزت دیا، اس اللہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہو؟ ہوش کے ناخن لو، اپنا فیصلہ واپس کرو۔ یہ تو مسلمانوں کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا رہے ہو، یہ پہلے مسلمانوں کو جو ہے زخمی کر رہے اور ان کو تشویش میں مبتلا کر رہے، اور آپ ان کو آزادی دے رہے ہو اور اس کو آزادی رائے دے رہے ہو، آزادی رائے کا نام دے رہے ہو اور یورپ کو خوش کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، یہ اقتدار یہ آنے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے۔ یہ آج آپ کے پاس کرسی ہے، اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، کل چلے جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ اللہ پاک نے آپ کو عزت دیا تھا، آپ نے اپنا عزت خاک میں ملا لیا۔ ہم اس فیصلے کو بالکل سرے سے مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے قائد نے
کل یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے اور ہم فریق بن کر جو ہے نا اس کو کہیں گے کہ نظر ثانی کرو، ہم فریق بن کر آئیں گے۔ اب کیا ہوگی؟ کرسی پر بیٹھ گئے تو آپ اللہ کے احکامات میں، اللہ کے قرآن میں ایسے تحریف کی اجازت ہوگی؟ یہ تو قرآن میں تحریفات ہے، اور آپ نے جو اس کو جو معنی اور وہ مفہوم بتایا وہ تو شان نزول کے بالکل خلاف ہے، اور اپنی طرف سے تم تحریفات کر رہے ہو۔ بہت بڑا علم ہے تمہارے پاس، اللہ سے ڈرو اور اس فیصلے کو واپس کرو۔ ہم کوئی مسلمان بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، ہم اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سب نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو مسترد کہتے، ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اور جب بھی ہمیں ہمارے قائد نے پرامن احتجاج کے لیے کال دیا تو ہمارے ایمانی غیرت اس چیز کا تقاضا کرتے کہ ہم نکلیں گے اور ہم اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔